بخاری صاحب، ایک طرف تو آسٹریریٹی میئرز کی وفاق بات کرتا ہے، دوسری طرف سپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی جو تنخواہیں ہیں وہ 21 لاکھ تک لے گئے ہیں. یہ کس طرح کے آسٹریریٹی میئرز ہیں؟ اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کیا دیکھیے جا سکتا ہے؟ آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے اس کا جواب دیا. یہ سوال پوچھا گیا تھا ان سے. جی انہوں نے کہا کہ 2016 میں لاسٹ ٹائم سیلریز بڑی تھی ایم این اے ایم پی ایز اور سینیٹرز کی 10%. ہر جو شخص کوئی کام کر رہا ہے اسٹیٹ کے لیے 10% اس کی سیلری ہر سال بڑھتی ہے. ذرا لگائیے 2016 سے 2026 آ گیا ہے 10 سال. 10 کو اگر آپ 10 سے ضرب دیں تو 100% انکریز تو کٹاک پہ پڑی ہے نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی سیلری پچھلے 10 سال سے نہیں بڑھی تھی لہٰذا پریشر آیا ہم پر اور ہمیں یکمشت بڑھانی پڑی, کیونکہ اگر ہم اس کو ڈیفر کرتے تو یہ ایکومولیٹ ہو کے اور زیادہ نقصان ہوتا. تو یہ ان کا جواب ہے. آپ اس سے سہمت ہیں؟ جواب پلازیبل ہے. اگر یہ واقعی ٹھیک ہے کہ 2016 سے ان کی سیلری نہیں بڑھی ہے تو انہوں نے کوئی بچے نہیں مارے ہوئے کسی کے, ان کو بھی وہی حق ہے جو مجھے اور آپ کو حاصل ہے. اگر فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائیز کی سیلریاں بڑھتی ہیں, پروونشل امپلائیز کی سیلریاں بڑھتی ہیں اور اسی ورچو سے پرائیویٹ سیکٹر میں سیلریاں بڑھتی ہیں تو پھر بڑھنی چاہیے. لیکن بخاری صاحب وہ تو سولر پہ جو ٹیکس لگایا اس کو بھی جسٹیفائی کر گئے ہیں. دیکھیے انہوں نے اس کی بھی وضاحت دی ہے. 2 طرح کے سولرز ہیں. ایک وہ ہیں جو امپورٹ ہوتے ہیں کروڈ فارم میں اور یہاں پر ان کو ویلیو ایڈڈ کیا جاتا ہے. جی اس کے اوپر تو ٹیکس تھا اور آنے والی پر نہیں تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈومیسٹک انڈسٹری تھی وہ سفر کر رہی تھی اس وجہ سے کہ آپ نے ان کو تو ایگزمپٹ کیا ہوا اور ہمارے پر ٹیکس ہے, اس لیے ہمیں لگانا پڑا. جو ایک امپورٹنٹ بات انہوں نے کی, میرے خیال سے اس کا تذکرہ بہت ضروری کیونکہ ٹائم ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سال انفورسمنٹ کے ذریعے یعنی فورس کر کے 400 ارب روپے جو ہیں وہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے. 2 ہی طریقے ہیں وہ کہتے ہیں, یا آپ انفورسمنٹ کر لیں اور ٹیکس ریکور کر لیں یا پھر نیا ٹیکس لگا لیں. نیا ٹیکس اگر لگاتے جائیں گے ہر سال وہ تو ہماری تو ایسی تیسی ہو جائے گی. لہٰذا انفورسمنٹ کے لیے وہ کہتے ہیں اس کو قانون بنا دیں. انہوں نے پارلیمنٹ سے کہا ہے کہ اس کے حوالے سے آپ لیجسلیشن کریں تاکہ ہم انفورسمنٹ کر کے جنہوں نے دینا ہے ٹیکس ان سے ہر صورت ٹیکس لیں. یہ نہیں کہ جو دے رہے ہیں ان کے اوپر ہی بوجھ ڈالا جاتا رہے. اٹس اے ویری پلازیبل اینڈ لاجیکل بات. جی لیکن بخاری صاحب ہمیں انفورسمنٹ تو پہلے بھی ہوتی دکھائی نہیں دی, تو کیا یہی چانسز ہیں کہ ٹیکس لگا کے اس کو جو ہے ہدف کو پورا کیا جائے گا؟ انہوں نے مثال دی ہے کہ اس سال ہم نے انفورسمنٹ کے ذریعے 400 ارب ڈالر اکٹھا کیا ہے اور اسی وساطت سے انہوں نے قانون سازوں سے کہا ہے, سینٹ سے نیشنل اسمبلی سے, خدا کے لیے اس کو قانون بنا دیں کہ ہم نئے ٹیکس لگانے کی بجائے زبردستی ان سے ٹیکس لیں جن کو ٹیکس دینا ہے. آئی تھنک دیٹس اے بیٹر آپشن. جی ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر حکومت کی اکنامک پالیسیز جو ہے, لاسٹ جملہ, ہر حکومت کی اکنامک پالیسی کو چیک کرنے کے لیے ایک کرائیٹیرین ہے, دیٹ از اسٹاک ایکسچینج. جی اسٹاک ایکسچینج از آن اٹس ہسٹریز ٹاپ. جی یہ بجٹ مجھے تو لگتا ہے کہ بین الاقوامی اداروں کو تو سیٹسفائی کیا ہے اس نے, لیکن کیا یہ پاکستان کے عام شہریوں کو ریلیف دے سکے گا؟ یہ تو آنے والے وقت میں ہماری معیشت اور معاشرہ خود ڈیسائیڈ کرے گا.